Thank you very much, Taha, for the wonderful introduction. My name is Ali Khan Tareen. It's a really pleasure to speaking to you guys. The platform of OICCI. Um, well, so today we are going to explore diversity and inclusion uh, from my journey. Right. When I was just 10 years old, I lost my eyesight due to a disease called retinitis pigmentosa. Um, Doctor told me that it's gonna be okay, but that okay never came. So I've entered into a different world. एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी जहाँ पे एक एटीट्यूडनल बैरियर्स थे, जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस थे. तो सबसे पहला चैलेंज मैंने फेस किया जब मुझे पता चला, जाहिर है कि वो एक इमोशनल अटैचमेंट वो एक बिल्कुल अलग चीज़ थी, लेकिन सबसे पहला जो चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा वो ये कि मैं जिस जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था वो स्कूल मुझे छोड़ना पड़ा, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, या स्कूल्स जो है इतने ज़्यादा इंक्लूसिव नहीं थे. सो वो फिर आइडिया आया कि स्पेशल स्कूल में जाना है, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द स्पेशल स्कूल. और मैं अपने दोस्तों को बता रहा था कि यार मैं तो स्पेशल स्कूल में जाऊंगा. सडनली मुझे किसी अपने दोस्त में से किसी ने कहा कि तुम्हें पता है स्पेशल स्कूल में कौन जाता है. मैंने कहा कौन जाता है. मैंने कहा एबनॉर्मल लोग जाते हैं. और पहली दफ़ा वो टर्मिनोलॉजी मेरे जहन में आई कि एबनॉर्मल. आई वाज कि यार मैं तो नहीं हूँ एबनॉर्मल, मैं तो नहीं जाऊँगा बगैर ये देखे कि स्पेशल स्कूल किन के लिए हैं, कहाँ जाए. और 10-11 साल का बच्चा था. तो आई कंटिन्यू माई स्टडी. मेरी होम स्कूलिंग स्टार्ट हुई वहाँ से. और फिर मैट्रिक करने के बाद थोड़ा बहुत समझ आया इंक्लूजन की तरफ, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में पता चला. तो आई डिसाइडेड माई सेल्फ कि अब जो कॉलेज में जाऊँगा वो स्पेशल कॉलेज में जाऊँगा जो आइडेरियो वेलफेयर. वहाँ से मैं एडमिशन लिया और मैं वहाँ गया इस थॉट के साथ गया था कि यहाँ पे तो सारे अबनॉर्मल लोग होते हैं. मैं जब वहाँ पे गया तो दे लाइक नॉर्मल पीपल, उसमें कोई अबनॉर्मल नहीं था. बस एक चीज़ थी वो ये कि दे कांट सी लाइक मी. वहाँ से एजुकेशन कंटिन्यू की. और फिर मीडिया की तरफ बहुत रुझान था मुझे. आई वांटेड, मैं अब तो खैर उस टाइम पे मैं तलत हुसैन और बाकी सारे लोगों से बड़ा इंस्पायर था. और तलत हुसैन जो कि न्यूज़ एंकर है, मैंने कहा एंकर बनना है मुझे भी. आई डिसाइडेड कि मैं मास कम्युनिकेशन में जाऊँगा. यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन की, यूनिवर्सिटी में गए, मास कम्युनिकेशन में एडमिशन भी हो गया. पहले दिन मेरी चेयर पर्सन ने मुझे दे कॉल्ड मी एंड सेड कि हम आपका एडमिशन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं. कहाँ ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, क्योंकि आप ब्लाइंड हैं, मास कम्युनिकेशन इज़ नॉट फॉर यू. तो मैंने सोचा ये डिसाइड कौन करेगा कि मास कम्युनिकेशन मेरे लिए है या नहीं. एनीवे मैंने अपने चेयरपर्सन को कहा कि आज आप मुझे मौका दें, कल मुझे दुनिया देखेगी. एंड आई ग्रेजुएटेड इन मास कम्युनिकेशन एज अ वॉरियर. और उसके बाद फिर एक और जंग जो कि नौकरी की तलाश की शुरू होती है. बस मीडिया पे जब हम जाने की कोशिश कर रहे थे तो मीडिया ने कहा ओके ब्लाइंड, ओ नो नो दिस इज़ नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है ये, आप कैसे करेंगे. सो दिस इज ऑल इट इज. तो फिर आई डिसाइडेड कि नहीं, अब जो है ना दुनिया को थोड़ा सिखाना है कि ब्लाइंडनेस क्या होती है और किस तरीके से कोप अप करते हैं. तो हमारे पास एक आइडिया था. इस दौरान ज़ाहिर है कि नाउ पीडीपी जैसी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, डिसेबिलिटी इंक्लूजन पे बहुत कुछ सीखा. So I've decided, मेरी बहन she's also visually impaired like me. She's a wonderful cook. बहुत मज़ेदार खाना बनाती है. बहुत और अगर मैं ये कहूँ कि वो पाकिस्तान की पहली विजुअली इम्पेयर्ड शेफ़ है तो आई थिंक गलत नहीं होगा. सो मैंने और मेरी बहन ने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा, लोग हमें विजुअली इम्पेयर्ड कहते हैं, हम थोड़ी देर के लिए लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड करते हैं. तो वी केम अप विद द आइडिया जो कि एक ग्लोबल आइडिया है. पाकिस्तान में हमने डाइनिंग इन द डार्क का कॉन्सेप्ट किया. अच्छा, जो ग्लोबल आइडिया उससे थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया हमारा ये है
کہ وی انوائٹ پیپل, وی بلائنڈ فولڈ دیم, ان کو کھانا سرو کرتے ہیں ایک ڈارک انوائرمنٹ میں, وہ تھوڑی دیر کے لیے, ایک آدھ گھنٹے کے لیے ویژولی امپیئرڈ کر دیتے ہیں یا سو کالڈ ایب نارمل کر دیتے ہیں, اور ان کو کھانا ہم سرو کرتے ہیں. اس کے بعد ڈی بریف سیشن ہوتا ہے, اور ڈی بریف سیشن میں جو ایک چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ ایک ویژولی امپیئرڈ شیف نے بنایا ہے. تو وہاں سے وہ جرنی شروع ہوئی, اور یہ آئیڈیا کوئی اتنا لوگوں کو بھی پسند آیا, میڈیا کو جب پسند آیا, تو آپ کو پتہ ہے ہمارا لوکل میڈیا, نہ صرف لوکل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا, نادیہ خان, شائستہ لودھی, ندا یاسر, بی بی سی, وائس آف امریکہ, DWA, سب نے اس کو کور کیا, وائرل ہوا. اور پھر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, اور جو ہم نے بات کہی تھی اپنی چیئر پرسن کو کہ آج آپ مجھے موقع دیں, کل دنیا دیکھے گی, ان کا میسج آیا یو آر سو رائٹ, کہ آپ کو ہم نے موقع دیا, یو ڈیڈ ماس کمیونیکیشن, اینڈ آج دنیا دیکھ رہی ہے. تو آئی تھنک جو کارپوریٹ کا حوالے سے اگر ہم تھوڑی سی بات بھی کریں تو بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں یہاں پہ, بہت اچھی اچھی باتیں ہوئی ہیں. مجھے جو لگتا ہے جو ہمارے ہاں آرگنائزیشنس کا کلچر ہے, بائی دا وے دبئی اسلامک بینک میں پروڈکٹ اور مارکیٹنگ دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور ونڈرفل آرگنائزیشن مجھے میری کیپیسٹی کے مطابق جو ہے وہ یوٹیلائز کر رہی ہیں, زبردست کام ہو رہا ہے. تو وہاں پہ مجھے ایسا لگتا ہے, نہ صرف دبئی اسلامی بینک میں بلکہ اور آرگنائزیشنس میں بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو انکلوژن ہے وہ صرف کمپلائنس کی حد تک نہیں ہونی چاہیے. جو بھی بات بھی ہوئی, مجھے لگتا ہے جو پالیسی میکنگ ہے, جو انکلوژن ہے, جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کو امپاور کرنا ہے وہ ضروری ہے. جہاں پہ ہم بہت ساری پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں, ہم سروسز بنا رہے ہوتے ہیں فار پرسن ود ڈسیبلٹیز ایز این آرگنائزیشن. سو مجھے لگتا ہے کہ ہم اگر PWDs کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, پالیسیز بنا رہے ہیں, تو ہم ان کو نہیں انکلوڈ کر رہے ہوتے. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں PWDs کو ایز این آرگنائزیشن امپاور کرنا ہے. اور I'm so proud to say کہ میں اپنی جو آرگنائزیشن ہے وہ اسلامی بینک پاکستان کی بھی, جو PWDs ریلیٹڈ جتنی بھی پالیسیز ہیں اس میں میرا انپٹ ضرور ہوتا ہے. اینڈ آئی وانٹ کہ باقی آرگنائزیشنس بھی جو PWDs کے لیے جو پالیسیز بن رہی ہے, فریم ورک ہو رہا ہے, اس میں وہ ڈفرینٹ جو آرگنائزیشن ہیں یا PWDs ہیں ان کا انپٹ ضرور ہونا چاہیے. کمپلائنس کے حوالے سے تو ہم سب کام کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیٹ بینک کا بہت ہی اچھا انیشیٹو رہا ہے فائنینشیل انکلوژن فار PWDs, جس سے نہ صرف پرسن ود ڈسیبلٹی کی امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے وہ بڑا ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ انفراسٹرکچر اور ایکسیسیبلٹی پہ بھی کام ہوا ہے. بٹ مجھے لگتا ہے کہ آرگنائزیشن میں PWDs کو صرف سروائیو نہیں کرنا چاہیے, ان کو لگنا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ایکسل کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تک سے جو لیڈرشپ ہے وہ آگے نہیں آئے گی, تب تک سے وہ امپیکٹ اس سے نیچے لیول پہ نہیں جائے گا. بہت ساری آرگنائزیشنس ہیں جو کہ لیڈرشپ لیول پہ بہت کام کریں. یونیلیور کی میں ایگزامپل ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا. عامر پراسا کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسپیشل ڈے ہوتا ہے یا اسپیشل ڈے نہیں بھی ہوتا تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, پرسن ود ڈسیبلٹیز کو, ایکویلٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور بھی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں. دبئی اسلامی بینک میں بھی جب ہم نے ڈائننگ ان دا ڈارک کیا تو ہم نے اپنے CEO سے اسٹارٹ کیا کہ سب سے پہلے ہم آپ کو بلائنڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر باقی لوگوں کو کریں گے. تو جب تک سے لیڈرشپ کا رول نہیں آتا تب تک سے مجھے لگتا ہے اس کا امپیکٹ نہیں آتا. بہت سارا کام آلریڈی ہوا ہے, سارا کام ابھی ہونا باقی ہے. ابھی ہم نے جب اپنی کمپنی رجسٹر کرائی تھی سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے, اس کے بعد میں نے کہا چلیں بینکنگ پہ بہت زیادہ کام ہوا ہے تو ذرا ایک سروے کر لیتے ہیں. PWDs کے اکاؤنٹس تو سم ہاؤ کھل ہی جاتے ہیں. ایک ایسی کمپنی جو کمپلیٹلی PWDs رن کرے, میں اور میری سسٹر ہے اس کے رائٹر, کوئی پرسن وداؤٹ ڈسیبلٹیز ابھی تک نہیں ہے, ایڈ کریں گے ڈیفینیٹلی. جب ہم ڈفرینٹ بینکس گئے
اور ہم نے کہا کہ بھائی کمپنی اکاؤنٹ کھولنا ہے اور پی ڈبلیو ڈیز کا کمپنی اکاؤنٹ ہے. زیادہ تر بینکس نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کبھی ایسی آپشن ہی نہیں آئی اور ہمارا فریم ورک میں ہی نہیں ہے. آئی تھنک بہت سارا کام ہے جو ابھی ہمیں کرنا ہے اور آئی تھنک ود دا پیسج آف ٹائم ہم کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو انکلوژن ہے وہ ڈیسٹنی نہیں ہے, وہ ایک جرنی ہے. اور اس جرنی میں مجھے لگتا ہے ہم سب کو ساتھ مل کے کرنا ہے, ایک دوسرے سے سیکھنا ہے, ایک دوسرے سے بیسٹ پریکٹسز سیکھنی ہے, ڈسیبلٹی بیسڈ آرگنائزیشن کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ہے, پرسن ود ڈسیبلٹیز کو انوالو کرنا ہے. تبھی ہم سب مل کے یہ جو ہمارا گول ہے انکلوژن کا اس کو اچیو کر سکتے ہیں. I think that's it from my side. Thank you very much, everybody. And I would love to see you at dining in the dark. Thank you very much.